من عزه اور من شے، اس کی کسی بھی اس کی عزت سے آبرو سے تعلق ہے اس کا، اس کی زیادتی کا، یا کسی اور چیز سے ہے، مادی چیز سے ہے، تو فلیتحللہ منہ اليوم، تو اسے آج ہی اس کے ساتھ جو ہے نا اس سے معاملہ کر لے اور اس سے وہ حلال کروا لے، اس کے لیے جس طرح سے بھی اس کو راضی کر سکتا ہے اس کو کرے، اس سے معافی مانگے، اس کا معاوضہ جو ہے وہ ادا کرے، اس کا بدل جو ہے وہ اس کی تلافی کرے جو کچھ اسے غلطی ہوئی ہے یا جو زیادتی ہوئی ہے، قبل اس کے کہ اس وقت وہ وقت آئے جب اس کے پاس دینار نہ ہوگا، نہ اس کے پاس روپیہ ہوگا، نہ اس کے پاس پیسہ ہوگا۔ یعنی جس شخص کے پاس کسی کی کوئی دولت ہے کہ زیادتی سے کسی کی کوئی چیز اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہ دے لی ہے، یا اس کی کسی کی عزت اور آبرو جو ہے اس پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، اس کی بے آبروئی کی ہے، تو اسے آج ہی اس کا معاملہ جو ہے اس کی تلافی کا کرنا چاہیے، جس کے زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو معاملہ کر لینا چاہیے، قبل اس کے کہ وہ دینا ہے جب اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہے۔ آج تو اس کے پاس درہم ہے، آج اس کے پاس دولت ہے، آج وہ اپنے پاس دولت نہیں رکھتا تو کسی قرض لے کے دولت جو ہے وہ اس کی تلافی کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ موقع موجود ہے مرنے سے پہلے کہ وہ اپنے جو مظلوم ہے، جس کی اس نے زیادتی کی ہوئی ہے، جس کی بے آبرو کیا ہے، اس کو وہ کسی طرح سے اس کی جو ظلم ہے اس کی تلافی کر دے۔ لیکن کل جب اس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے وقت یہ ہوگا کہ اس کے پاس عمل صالح ہوگا، نیک عمل ہوگا، تو وہ اس سے لے کر، کیونکہ دینار اور درہم تو ہوگا نہیں کہ وہ کہے گا اچھا جی آپ کے میں نے 100 روپے دینے ہیں، میں آپ کو 200 روپے دیتا ہوں، وہاں تو 100 روپیہ کیا 100 روپیہ 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تو اس کے پاس اگر نیک عمل ہوگا تو وہ اس سے لے کر جو اس کی مظلمت، جو اس کی زیادتی ہے اس کے برابر لے کر اس کو دے دیا جائے گا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے۔ دیکھیے وہاں جب کہ خود اس آدمی کو عمل صالح کی ضرورت ہوگی، نیک عمل کی ضرورت ہوگی اپنی بخشش کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے، دوزخ میں جانے سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو عمل صالح کی ہی کنجی ہے نا۔ وہ چیز جو ہے جو اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، وہی اس سے لے کر اس کو دے دی جائے گی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ بل لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ، اور اگر اس کے پاس اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائی ہیں، تو پھر یہ نہیں کہ اب اس کے پاس تو کوئی نیکی ہے نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، جو اس کا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس پر لاد دی جائیں گی۔ اب دیکھیے وہ تو اس بات کے لیے محتاج ہے کہ اس کا کوئی بوجھ اٹھائے، لیکن اس کا بوجھ اٹھانے اپنا کسی پر بوجھ ڈالنے کی بجائے وہ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس کا بوجھ ہے، اس کی برائیاں جو ہیں وہ اس پر لا دی جائیں گی۔ اس کے پاس پہلے برائیاں کم کیا تھیں، وہ تو سارا نامہ اعمال ہی برائیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے ساتھ مزید یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کی جو برائیاں ہوں گی، اس کے جو گناہ ہوں گے وہ بھی اس پر لا دیے جائیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہم کہاں پہنچے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جو اپنے رویے میں آج یہاں پاکستان اور پاکستان کے باہر اہل اسلام جو ہیں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے پیرو ہیں، اس ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہم جو لوگ جن کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں کسی بھی نوعیت کی، کیا ہم ان کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد تو پھر کوئی تلافی کا موقع ہی نہیں رہے گا، تو کیا پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت کیا کریں گے؟ ہماری نیکیاں ان کے اس کو دے دی جائیں گی، اگر نیکی ہماری نہیں ہوگی تو اس کی برائیاں ہمارے اوپر لاد دی جائیں گی، تو وہ تو گویا جہنم در جہنم اور جہنم کا موقع ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس کی ہم نے نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کی تلافی کریں، اور جس کی ہم نے کچھ کہیں کسی طور سے بھی بے عزتی کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے جس سے اس کی تکلیف ہوئی ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، ان کی تلافی کریں، اس سے معافی مانگیں۔ کل جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کیا معافی ہوگی؟ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے، اس مہلت کا یہ ہے
اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اس پر متوجہ کیا ہے کہ یہاں جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں، آخرت میں تو پھر کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو کچھ دینے کے لیے ہوگا ہی۔ اسی طرح اب اسی کے ساتھ شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا جو یہاں پڑھا عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے من سلم الناس، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، یہاں ناس کا لفظ ہے، بعض روایت میں مسلم کا لفظ ہے، تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، نہ اس کی زبان سے کسی کو ناجائز تکلیف پہنچے، نہ اس کی طاقت جو ہے وہ اس کے استعمال کر کے کسی اس کا زیادتی کرے، کسی کو نقصان پہنچائے۔ تو گویا پہلی تو بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی علامت ہی یہ ہے، مسلمان ہونے کی شناخت ہی یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ لیکن اگر کسی کوئی اس درجے کا مسلمان نہیں ہے کہ کسی کے اس کے ہاتھ سے یا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کسی کو اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچ گئی یا اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، تو پھر اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی تلافی وہ کرے، اسی دنیا کے اندر وہ تلافی کرے، تاکہ آخرت میں وہ جو ہے وہ اس سے بچ جائے۔ اسی طرح مہاجر جو ہے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے، جن چیزوں سے روکا ہے، ان سے وہ رکے اور ان کے وہ قریب نہ جائے۔ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ارشاد جو ہے کہ ایک شخص نے کہ وہ اس کے ساتھ تھا حضور کا سامان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بننا کہ یہ دوزخ میں ہے۔ اب وہ وہاں دیکھیے وہ مسلمانوں کا قافلہ تھا، مسلمان تھے ساری صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو دوزخ میں جائے گا، تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ کس طرح جائے گا، انہوں نے دیکھا کہ اس کی کیا گڑبڑ ہے، اس کے پاس تو یہ سارا کچھ سامان وغیرہ تھا، فذهب انہوں نے دیکھا کہ اسے دیکھیں، ينظرون الیہ ان کو دیکھا جا کے، فوجدوا عباءۃ قد اللہ، دیکھا کہ اس نے ایک عبا، ایک لباس جو ہے، ایک چادر، ایک کرتا جو ہے یا ایک کوٹ جو ہے، اس کو اس نے بدجانتی کر کے اس کی جو خیانت کیا اور وہ اپنے لیے رکھ لیا، یعنی ایک عبا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوٹ یا ایک اوور کوٹ یا اس طرح کی چیز جو کرتے کے اوپر پہنی جاتی ہے، وہ اس کی خیانت سے وہ دوزخ میں چلا گیا۔ اب یہ اس طرح سے کیسے ہو گیا کہ وہ اس سے دوزخ چلا گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو چیز تھی وہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں تھی، وہ ملکیت پوری ملت اسلامیہ کی تھی، اور جتنا بڑا مجرم وہ ہوتا ہے جو کہ اسلامی مملکت میں کی جو اس سے خزانے سے جو خیانت کرتا ہے اس سے بڑا کوئی مجرم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ساری ملت کا مجرم ہے، وہ ہر آدمی سے کیسے معافی مانگے گا اور کس طرح سے اس کو کرے گا اس کی طرح بھی، تو اس لیے وہ جو ہے وہ دوزخ میں اس لیے ہے کہ اس نے وہ جو بیت المال کی چیز تھی جس پر سارے مسلمانوں کا حق تھا اور جو سارے مسلمانوں کی امانت تھی اس کے پاس، اس میں اس نے خیانت کی اور اس کو اپنے لیے جو ہے اس نے محسوس کر لیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم بجائے اس کے کہ اس کو سمجھیں کہ یہ سب مال جو ہے یہ عام مسلمانوں کا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مال جو ہے وہ ہمارا ہے، ہمارے حکمرانوں کو اس کے برعکس ہی ہے۔ تو آج یہ ہے کہ جتنا بڑا خائن اسلامی بیت المال کی سے خیانت کرنے والا ہے، اتنا بڑا خائن کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی اسلامی خزانے مسلمان پاکستان کے خزانے کی سب میں خیانت کرتا ہے تو وہ 16 کروڑ انسانوں کا مجرم ہے، اس کے پاس تو وہ امانت تھی، چاہے وہ ابھی بینک ہو، چاہے وہ اسٹیل مل ہو یا کوئی جگہ ہو، وہ اس نے خیانت کیا، اور ہم اتنے دلیر ہیں کہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کی نشاندہی کرنے والوں کو شاباش دیں، اس سے ہم سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو امانتیں ہیں انہیں خیانت نہ کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کے کچھ خاص فضائل اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے، جن میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف تلاوت کرے تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کرے، بصیرت، روشنی، اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایسے اصول اور کلیات سمجھا دیے گئے دین کے کہ وہ ذہن میں ہوں تو کوئی دجال فریب نہیں دے سکتا۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا جب فتنہ ظہور کرے گا تو اس وقت جو لوگ سورہ کہف پڑھنے والے ہوں گے یہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہیں گے۔ اب دجال کے بارے میں احادیث میں جو کوئی بیان ہوا وہ بہت سائنٹیفک ترقی کا دور ہوگا۔ مردہ جو ہے نا کاٹ کر آدمی کو دو ٹکڑے زندہ کر دے گی، یہ کوئی خدائی نہیں ہوگی، سائنس اتنی ترقی کر دے گی۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی تدبیریں ہاتھ آ جائیں، مصنوعی بارشیں برسا دے گا، زمین اچھی بلی ہوگی، وہاں کے لوگ نہیں مانیں گے، بنجر ہو جائے گی، ایسی سپرے ہوگی، تباہ ہو جائے گا علاقہ۔ تو ایسا دور جو ہے مادیت کی معراج، آنکھیں جو ہیں چندھا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کام، تو وہاں صرف یہ سورہ کہف بچائے گی، کیونکہ سورۃ الکہف مادیت اور غیب کی جنگ ہے۔ جو لوگ صرف سین دنیا کو مانتے ہیں نا، جو آنکھوں سے دکھائی دیتی کہ بس یہی جہان ہے جی، جو نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، نہ کوئی خدا نہ کوئی آخرت، ان کا ارادہ ہے اس میں کہ نہیں بے وقوف ہو، یہ جو نظر آتی ہے چیز یہ تو بہت چھوٹی، اس کے پیچھے جو دنیا نا اس سے بہت بڑی اور لمبی چوڑی غیب کا عالم جو انسین ورلڈ، اس پر ایمان۔ اس لیے اس میں تینوں واقعے جو بیان ہوئے ہیں، اصحاب الکہف کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، ذوالقرنین کا، تینوں دیکھیں مادیت سے جنگ ہے ایمان کی۔ ایک طرف مادیت ہے کہ بظاہر تو آدمی اتنے سال سویا رہا ہے اور پیچھے بے ایمان لگے ہوئے ہیں کہ ان کو سنسار کر دینا، یہ کیوں اللہ کو مانتے ہیں؟ مگر اللہ کہتا کوئی پرواہ نہیں، وہ غار میں جا سوئے میرے توکل پر، کیسے سامان کر دیے ان کے لیے، وہ رسٹ ہاؤس بنا دیا، ہوا آتی تھی ایک طرف سے گزر جاتی تھی، دھوپ پڑتی کوئی نہیں تھی، کتا دروازے میں بیٹھا ہوا تھا نگرانی کے لیے، میں ان کے پہلو بدلتا تھا گل نہ جائیں، یعنی اللہ ان لوگوں کا مددگار ہو جائے، بظاہر اٹھ ہے، اتنی مدد کھانے پینے کے بغیر بچے رہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ پیغمبر نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا، یہ آدمی قتل کر دیا بے گناہ، دیوار بنانے لگا، انہوں نے تو ہمیں روٹی نہیں دی، اور یہ کشتی توڑ دی۔ بعد میں سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور راز یہ ہے، یعنی عالم غیب پر ایمان، پیچھے ہے دنیا ایک۔ اور اسی طرح ذوالقرنین کا بیان کیا کہ وہ مشرق مغرب میں گیا، شمال میں گیا، اتنا اقتدار تھا، مگر اللہ کے سامنے اتنا جھکا ہوا تھا، مادی دنیا کا پرستار نہیں تھا، سارے اسباب اس کے پاس تھے، مگر وہ یہی کہتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں دوں، ایک عادل اور متقی حکمران۔ اس لیے سورہ کہف جو ہے نا، آپ نے اگر فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھو تو اگلے جمعہ تک نور رہتا ہے، یوں ہی نہیں کہہ دیا، پڑھو گے اور غور کرو گے تو بالکل ایسے آدمی کو ایسی روشنی مل جاتی ہے کہ آج کے فتنے جتنے ہیں نا، یہ دانشور بکواس کرتے اور ٹی وی اور میڈیا جو ہے کیا جائے، سب کا اس کے میں علاج ہے، اس زہر کیا تریاق ہے یہ۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور نہیں تو ابتدائی جو ہے نا آیتیں 3 اور کسی روایت میں 10 آتا ہے، اور آخری بھی 10، یہی پڑھ لیا کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر کے لائق ہے وہ اللہ۔ حمد تعریف کے معنی میں آتا، مگر جہاں نعمت ہاتھ بیان ہوئی نا کہ یہ کام اللہ نے کیا، وہاں پھر شکر کا مفہوم زیادہ مناسب ہے۔ اس کام پر اللہ تعالیٰ اس نعمت کے عطا کرنے پر اتنی عظیم
اور اتنی اعلیٰ نعمت اس نے دی ہے کہ کتاب نازل کی اپنے بندے پر، اس پر وہ اللہ شکر کے لائق ہے۔ آدمی شکر ادا کرے کہ یہ ساری دولتیں مل جاتی مجھے قارون کی طرح، تخت مجھے مل جاتے، زمین و آسمان کی حکمرانی مل جاتی، مگر ہدایت نہ ملتی تو کیا تھا، بالکل برباد ہوتے۔ اور یہی بات جنتی لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کے احسان سے جب بھر جائیں گے نا جذبہ شکر سے، تو جنت میں قدم رکھ کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں یہاں نہ لے آتا تو ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت دی۔ تو ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، جانا کدھر ہے۔ تو ایسا ہی مسافر ہے جس کو کوئی علم نہیں کہ کس جگہ سے میں نے سوار ہونا، کدھر کا ٹکٹ لینا، جانا، بالکل اس کی زندگی جہالت کی۔ اس لیے یہ پڑھے لکھے جو نا جامعہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہتے فلسفی گشتی آگاہ نہیں۔ اب یہ مینڈک بہت ہیں، برساتی مینڈک ہیں، نئے نئے دانشور آ رہے ہیں، بالکل جہالت کے پتلے، ایک لفظ نہیں دین کا پڑھا مگر دین پر تبصرے کر رہے ہیں کہ دین کیا یہ ہے، کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ رہا ہے قرآن مجید بھی آپ نے کبھی ناظرہ بھی پڑھا، قسم دے کر پوچھے کبھی نہیں۔ یہ زیادہ ایسے حال ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میں کالج میں جب پڑھتا تو میرے پرشین کے استاد تھے، قابل تو بہت تھے، پروفیسر منظور حسین شور صاحب۔ تو ایک دن انہوں نے لیکچر دیتے نا خام خواہ اساطیر پر بحث کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں بھی ہے، کتاب میں تھا اساطیر، افسانے، گپیں، بے بنیاد کہانیاں۔ کہنے لگا قرآن میں اساطیر کا ہی مجموعہ لکھا کہ وہ ایک ساحج میں نانک اس کے ٹخنوں تک سمندر آتا تھا، جہاں سے چاہتا تھا مچھلی پکڑ کر اس طرح سورج کے قریب کر کے بھون کر کھا جاتا تھا۔ اسی طرح دو تین باتیں اور کہیں ذوال قرنین گیا، اس نے سورج ڈوبتا دیکھا۔ اب میرے ساتھی سے وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، غلام نبی، وہ میرے ساتھ تھے ڈسک میں، ہم ہمیشہ دینی باتیں کرتے، وہ مجھے پکڑ کر اٹھانے لگے۔ اب میں وہاں بالکل سر گھونا رکھتا تھا اور بالکل نہ لوگ ٹھٹھے کرتے تھے، شروع سے میرا یہی طریقہ۔ اس نے جب اٹھائے میں نے کہا یار یہ کم وقت لوگ ہیں، بچے بھی ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی استاد سارے بگڑے۔ جب انہوں نے دیکھا شور صاحب کہہ رہے کیا بات ہے، وہ غلام نبی کہہ رہا شور صاحب یہ کچھ کہنا چاہتے، انہوں نے کہا اٹھیں۔ میں پھر اٹھ کھڑا، ضرورت تھی میں نے کہا شور صاحب آپ صحیح بتائیں، ہمارے استاد ہیں، کہ آپ نے قرآن مجید کبھی پڑھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں سچ بولوں گا میں نے پڑھا، اسی کا نتیجہ کہ آپ آج میں کا ذکر کریں، کہاں ہے قرآن میں؟ پتہ نہیں آپ نے یہ خواب میں سن لیا یا کسی ملا کی زبان سے سن لیا، ایسا آدمی کے ٹخنوں تک کہاں ہے ذکر ہو؟ تو ایسے لوگ یقین جانیں یہ بڑے بڑے دانشور ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے، اب جو جی کیا جائیں گے۔ تو اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا، سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ ہمیں ایک روشن کتاب دیں۔ ہم ہیں دانشور، ہمارے پاس ہے روشنی، یہاں کوئی اندھیرا نہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، شکر کے لائق ہے وہ، جتنا شکر ادا کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری دوسری کتابوں میں، جب جنگ خندق کا موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اب مقابلہ تو ویسے نہیں ہو سکتا، کھلے میں خندق کھودنی چاہیے، ایرانیوں کا طریقہ تھا، حضور نے قبول کیا اس کو، خندق کھودنی شروع۔ اب یہ نہیں تھا کہ صدر صاحب اندر بند بیٹھے ہیں اور وہاں محافظ کھڑے ہیں اور لوگ جو کھود رہے ہیں، خود سید عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کی طرف ساتھ حضرت براء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ مٹی جو تھے باہر نکال کر کے آئے، اور نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتارا ہوا تھا، آپ کا بدن مبارک جو تھا وہ مٹی سے ڈلا یا مٹی لگی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت پڑھ رہے تھے؟ یہی شکر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے شاعر سے، ان کی نظم تھی جو حضور پڑھ رہے تھے، لوگ بھی سنتے تھے، مست تھے سارے ہی۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، تو ہمیں راستہ نہ بتاتا، دین نہ اتارتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ جس طرح ساری دنیا فی ضلال مبین تھی، گم اندھیروں میں، ہم بھی اس طرح رہتے، یہ تو نور سورہ اتارا۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم زکاتیں دیتے، نہ نمازیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتی۔ فانزل سکینۃ علینا، اب یہ دشمن جب ہمارے اوپر چڑھتے آتے ہیں تو تو ہم پر سکینہ نازل فرما، ہمیں یہ طمانینت حوصلہ دے کہ ساری مشکلات کے باوجود ہنستے ہوئے ان خطرات میں سے گزرتا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا بحر حوادث میں،
اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ مومن ایسا ہو جاتا ہے، اس کو مشکلات پریشان نہیں کرتی۔